اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 101 ہے۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آیتم کوئی حکم، مکان جگہ، آیتن کسی دوسرے حکم کے ساتھ، واللہ عالم بما ینزل، واللہ عالم اور اللہ جانتا ہے، بما اس کو جو ینزل جو وہ نازل کرتا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، انما اس کے سوا نہیں، انت تو، مفتر گھڑ لینے والا، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو یہ کافر اور مشرکین کہتے ہیں کہ یہ نبی تو آپ ہی خود گھڑ لیتا ہے یہ کلام، بل اکثرہم لا یعلمون ان میں سے اکثر علم ہی نہیں رکھتے۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے ایک مقرب فرشتہ لے کے آتا ہے، اور اس پیغمبر کے سینے پہ جس طرح یہ فرماتے ہیں وہ اتارتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کلام میں ساری باتیں کسی واقعے کے ضمن میں ایک ہی وقت بیان کر دی جائیں، لیکن کبھی اس کا ایک پہلو اترتا ہے تو پھر دوسرا پہلو، اور جب وہی پہلی بات دوسری مرتبہ نازل ہوتی ہے تو اس کے الفاظ بھی اور ہوتے ہیں، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بار جو کلام کہتے ہیں دوسری بار اسے مزید گڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو مکی آیت ہی مانتے ہیں، اور آپ کا فرمانا یہ ہے تفسیر تدبر قرآن میں کہ چونکہ مکہ کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، ہدایات نازل ہو رہی تھی، واقعات نازل ہو رہے تھے، واقعات کے پہلو بیان کیے جا رہے تھے، اور یہ جب بھی بیان کیے جاتے ہر بات بیان کرنے کا انداز، الفاظ اور طریقہ کار مختلف ہوتا۔ اللہ رب العزت کبھی حالات کی مناسبت سے اس واقعے کا ایک پہلو بیان کرتے اور نازل فرماتے، تو کبھی دوسرا پہلو بیان کرتے۔ ایک ہی واقعے کو اور ایک ہی قصے کو مختلف انداز سے اور مختلف اسلوب بیان کے ساتھ جب مشرکین مکہ سنتے اور انہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، وہ کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ان الفاظ کے اندر یہ واقعہ آیا تھا اور اب ان الفاظ کے اندر آ رہا ہے، ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو محمد رسول اللہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں نا، یہ اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیتے ہیں اور کسی اجمی کے پاس بیٹھ کے یا کسی اور استاد کے پاس بیٹھ کے یہ اس کلام کو گھڑتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے
ناسخ و منسوخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک حکم جو پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس حکم کو دوسری آیت میں تبدیل کر دیا، لیکن اگر اس آیت کو مکی آیت مانا جائے تو پھر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ٹھیک بنتی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور تورات میں جو احکامات نازل ہوئے تھے ان احکامات کو تبدیل کر دیا گیا اور قرآن حکیم نے ان کو دوسرے انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا، اس میں تخفیف کر دی گئی یا اس میں مزید پابندی لگا دی گئی، تو یہ پرانے احکامات کی بات ہے۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں اور آیت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آخر پہ یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ مشرکین مکہ میں سے تو اکثر یعنی نہ سابقہ کتابوں کا علم جانتے تھے اور نہ ہی کلام اللہ کے حوالے سے انہیں کوئی واقفیت تھی، یہ اس کی تو کوئی واقفیت ہی نہیں رکھتے، خواہ مخواہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرما دیں ان لوگوں سے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ نزلہ روح القدس سے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس یعنی جبریل امین نے، من ربے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، لیثبت تاکہ ثابت قدم کرے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت مختلف انداز سے اس کلام کو جو نازل کر رہے ہیں جبریل امین روح القدس کے ذریعے اور اس پاک فرشتے کے ذریعے، تو اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے، اور مختلف انداز سے اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کذالک یثبت، تاکہ لیثبت الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم کرے اہل ایمان کو۔ سورہ الفرقان کے اندر اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ کذالک لیثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ساتھ آپ کے دل، اور اس لیے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ یعنی دراصل یہ کلام کریم جو مختلف اسلوب سے نازل کیا گیا ہے، اہل ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو 100% مانتے اور تسلیم کرتے تھے، اور جس انداز سے قرآن حکیم نازل ہوتا ان کے دلوں کی کھیتی کی شادابی کا اور سیرابی کا باعث بنتا، ان کے دل اس پہ عشش کر اٹھتے، جو انداز اسلوب میں اختیار کیا جاتا وہ انداز اسلوب یعنی پوری بلاغت کے ساتھ للکار رہا ہوتا تھا مشرکین مکہ کو، ہے کہ اللہ رب العزت نے روح الامین کے ذریعے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس سے اہل ایمان کے دل ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، وبشریٰ اور اس میں بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، بلا شبہ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ اعتراض کے طور پہ کہتے ہیں انما يعلمه بشر،
اور یہ کہتے ہیں اعتراض کے طور پہ کہ انہیں فلاں آدمی سکھاتا ہے، فلاں بشر سکھاتا ہے، فلاں اجمی لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے اس کلام کو سیکھ لیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لسان الذی، یہ جو زبان ہے، یلحدون، جس میں کہ یہ نسبت کرتے ہیں، کجراہی کرتے ہیں، الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو قرآن حکیم عربی مبین میں نازل ہوا ہے، یعنی جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں وہ تو اہل عرب ہے ہی نہیں، عرب کا رہنے والا ہی نہیں، اور اس قرآن حکیم کی زبان جس میں یہ نازل ہوا ہے یہ تو فصیح عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کے الفاظ اس آیت مبارکہ میں آئے ہیں، تو اس میں مکہ میں کچھ اجمی غلام رہا کرتے تھے، ان میں سے زیادہ تر چونکہ یہودی یا نصرانی تھے، اس لیے قریش نے محض یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ تورات و انجیل پڑھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بے تکلف یہ الزام گڑ دیا کہ اس قرآن کو در حقیقت وہ عجمی غلام تشریف کر رہے ہیں، اور جناب محمد ان کے پاس بیٹھ کے ان سے یہ کلام سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کی تمہید اس طرح اٹھائی ہے جس سے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی تمہید میں ہی اسی انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کے اسلوب ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ ہم برابر معترضین کی یہ بکواس سنتے رہے ہیں، لیکن اس کی لغویت کے سبب ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان بلفضولوں کو قرآن کے معانی اور حقائق کی پرکھ نہیں ہے، ان عقل کے اندھوں کو اور فضول لوگوں کو اگر قرآن کے معانی اور حقائق کی جانچ نہیں ہے، اگر اس کا یہ علم نہیں رکھتے، تو کم از کم اس کے بیان کی صفت اور جلالت اور اس قرآن حکیم کی زبان کی بے مثال فصاحت اور بلاغت پہ ہی غور کر لیتے کہ کیا کوئی اجمی ایسا فصیح و بلیغ کلام وہ گھڑ سکتا ہے؟ کیا کسی اجمی کے اندر یہ حوصلہ ہے یا اس کی زبان میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو اتنی طلاقت لسانی سے بیان کرے کہ یہ جو عرب اپنے مقابلے میں دوسروں کو اجمی گونگا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے ہیں، تو جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو اس قرآن کی عربی کے مقابلے میں کوئی ایک آیت تو بنا کے لا نہیں سکتے۔ خود ان کے شاعر یا خطیب جب اس کلام کو سنتے ہیں تو وہ عش عش کر اٹھتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں اور اس کلام میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پہ، لا یہدیہم اللہ ہدایت نہیں دیتا انہیں اللہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ان کی اس قرآن حکیم کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں پر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت صرف ان کو ملتی ہے جو اس ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو قرآن پر دانستہ ایمان نہیں لاتے۔
ناقابل تردید دلائل کے باوجود وہ اپنی ضد اور عناد سے باز نہیں آتے۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انما، اس کے سوا نہیں، یفتری، بہتان باندھتا ہے، الکاذب، جھوٹ کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پہ، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم الکاذبون، جو سخت جھوٹے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں، وہی لوگ جھوٹ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری، جھوٹی باتیں گھڑنے والے کا الزام لگایا، اور یہ الزام لگانے کی گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افطرا بازی کرنا تو تمہارا شیوا ہے، جھوٹ بولنا تو تمہاری عادت ہے۔ میرے محبوب کا مقام تو بڑا بلند ہے، اس کے غلام بھی جھوٹ اور غلط بیانی سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ عن صفوان بن سلیم انه قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون المؤمن جبانا فقال نعم، فقیل له ان یکون المؤمن بخیلا فقال نعم، فقیل له ان یکون المؤمن کذابا فقال لا۔ یعنی حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے، قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، ان یکون المؤمن جبانا، کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل له ان یکون المؤمن بخیلا، پھر اس نے پوچھا، کیا اللہ کے نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ فقیل له ان یکون المؤمن کذابا، پھر اس سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے نبی، کیا مومن کذاب، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان والا ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچ بولے گا۔ سچ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اس نے سچ کی گواہی دی ہوئی ہے، وہ سچی بات کرتا ہے۔ اور پھر من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر، جو کوئی منکر ہوا، من بعد ایمانہ، اس کے بعد کہ وہ ایمان لایا تھا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یعنی جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جس نے دل کھول کر کفر اختیار کیا، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو پھر اس پر اللہ کا غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں ظلم اور اذیت کی چکی پورے زوروں سے چل رہی تھی۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت پہ اعتراضات کی بارش کی جا رہی تھی،
اور دوسری طرف قرآن کریم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، اور غریب اور بے سہارا مسلمانوں کی زندگی کو دشوار اور اجیرن کر دیا گیا تھا، ان پہ مظالم اور تشدد اور ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، انہیں دین سے برگشتہ کرنے کے لیے اور دین اسلام سے پھیرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی، انہیں ستایا جاتا، اور یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو، مشرکین نے تمہیں پکڑ لیا ہے، کفار نے پکڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اللہ کو اور پیغمبر کو گالی دو، یا کوئی ان لات منات اور عزا کے سچا ہونے کی گواہی دو، اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہے، دل صادق ہے، تم اپنے جان بچانے کے لیے اور تشدد سے بچنے کے لیے ایسی بات کہہ دیتے ہو، تو ایسی بات کہہ دینے میں تمہارے لیے معافی ہے، لیکن اگر کسی نے آزاد ہوتے ہوئے اپنے دل کے ساتھ اس کفر کو قبول کر لیا تو پھر اللہ کا غضب اس پہ ٹوٹے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں کہ جن کو جان سے مار ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے رخصت کے جاننے کے باوجود کلمہ کفر ادا نہ کیا۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مواخذہ نہ ہوگا، اور نہ ورنہ مقام عظیمت یہی ہے کہ آدمی کا جسم تکہ بوٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف حضرت خباب بن عرت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے وہ آگ بجھ گئی، مگر اس ساری سختی کے باوجود وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کے چلچلاتی دھوپ پہ اور ریگستان میں لٹا دیا جاتا تھا، مگر وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسیلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا ہے اور پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسیلمہ کو نبی مان لیں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعوی رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد حضرت یاسر کو اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو عذاب دے کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آتے، اور ان ساری اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ آخر انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کہہ سکتے تھے کہ ان کی جان بچ جاتی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر کی باری آ گئی، ان کو پکڑ لیا گیا۔ جان بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ کفار کہتے تھے وہ سارا کچھ کہہ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ما ترکت حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر، یا رسول اللہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عمار بن یاسر سے پوچھا
کیف تجد قلبک، تیرے دل کا اس وقت کیا حال تھا، تو اس وقت دل کو کیسا پاتا تھا؟ اذ کیا مطمئنا بالایمان، ایمان پر پوری طرح اس وقت بھی مطمئن تھا۔ اے اور اللہ کے نبی اب بھی اس ایمان پہ مطمئن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عادو فعد، اگر پھر اسی طرح کا وہ ظلم تم پہ کریں تو تم پھر اسی انداز کی باتیں کہہ دینا۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان یعنی آفرین کے سپرد کر دی، مگر کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے۔ لیکن اگر یہ معاملات ہو جائیں، انسان پھنس جائے، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جان بچا سکتا ہے۔ اللہ نے اس میں رخصت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔